ایوری ٹیوزڈے کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور دنیا کی صورتحال اور پاکستان کی خاص طور پہ ہم ذکر کیا کرتے ہوتے ہیں۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا دیٹ یو آر ہیئر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دنیا کی صورتحال تو بڑی عجیب و غریب چل رہی ہے، بٹ دیر از اے گڈ نیوز کہ فرانس کے بعد ناؤ گریٹ برٹن نے بھی کہا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو ایکسیپٹ پیلسٹائن۔ لیکن برطانیہ کا جو اعلان ہے وہ مشروط ہے۔ جی، برطانیہ کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ستمبر میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے، بشرطے کہ اسرائیل نے وہ کام نہیں کیے جو وہ اسرائیل سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں سر فہرست تو جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے۔ اس میں غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں، جس طرح سے غزہ کی ترسیل پر اسرائیل نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ لیکن وہ جو کہاوت ہے نا کہ بکری دودھ بھی دے اور اس میں مہنگیاں بھی ڈال دے، تو برطانیہ نے ظالم اور مظلوم کو ایک ہی سطح پر کھڑا کر دیا ہے۔ مطالبہ یہ ہے برطانیہ کے وزیر اعظم کا کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اسرائیل جب یہ پابندیاں اٹھائے تو حماس کو بھی ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ وہ جو یرغمالی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور حماس آئندہ غزہ کی سیاست میں، غزہ کی ریاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ظالم اور مظلوم کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے اور ان کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے۔ تو یہ دیکھو برطانیہ کا جو کردار رہا ہے، یہ سارا قضیہ کھڑا کیا ہوا بھی انہی کا ہے۔ وہی تھے اسرائیل کی ریاست کو بنوانے والے، وہی تھے جنہوں نے 20ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے دوران یہ اعلان کیا تھا، بالفور ڈیکلریشن، کہ آزاد ریاست قائم کی جائے گی یہودیوں کے لیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، وہ بہت مختصر سا اعلان تھا، بالفور ڈیکلریشن، لیکن اس میں جہاں یہ کہا گیا تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ بنایا جائے گا، وہاں فلسطینیوں کے سیاسی مفادات کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ صرف یہ تھا کہ موجودہ جو رہائشی وہاں پر ہیں، جو اس کے موجودہ باشندے ہیں، ان کے مدنی اور انسانی حقوق پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یعنی وہاں سے فلسطینیوں کے سیاسی مفادات کی بے کنی شروع ہوئی، جو آج تک جاری ہے۔ تو فرانس کے صدر میکروں کا جو اعلان تھا وہ تو غیر مشروط تھا۔ انہوں نے تو صرف یہ کہا اور ببانگ دہل کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جب ستمبر میں شروع ہوگا تو وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن آج ان کے اتباع میں برطانوی وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس میں شرطیں عائد ہیں۔ تو برطانیہ کی نیت صاف نہیں ہے، یہ تو دنیا کو معلوم ہے۔ وہ جو فلسطین کی تاریخ پر اور جو گزشتہ ایک صدی میں بلکہ 1.5 صدی میں ہوتا آیا ہے، اس پر اگر کسی کی نگاہ ہے تو وہ جانتا ہے کہ برطانیہ کا کردار ہمیشہ سے ظالم کے دفاع میں رہا ہے اور مظلوم کی حمایت ہمیشہ ان کی طرف سے مشروط رہی ہے۔ یہ تو آپ نے بات کر دی اس کی، اور میں تو وہ نٹشل میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹلرز جو تھے اسرائیل کو وہاں بسانے کے لیے، تو برطانیہ نے مین رول پلے کیا تھا۔ آج اسرائیل کی جو انسانی حقوق کی ایک تنظیم ہے بیت سلم،
اس نے جو رپورٹ شائع کی ہے وہ انتہائی دل ہلا دینے والی ہے. عارفہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے نسل کشی کی جو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے وہ باقاعدہ ایک تنظیم کے تحت ہے، جس کے تحت تاحال جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ہلاک ہونے والوں میں جو 70% تعداد ہے وہ عورتوں اور بچوں کی ہے. تو ان کے اعداد و شمار کے مطابق 40,000 کم از کم 40,000 فلسطینی بچے یتیم ہو چکے ہیں، یا تو انہوں نے دونوں ماں باپ ان کے مر چکے ہیں یا ایک والدین میں سے ایک ہلاک ہو چکا ہے. اس کے علاوہ 90% فلسطینیوں کے اسکول تباہ کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مسجدیں اور چرچ کلیسا ختم کر دیے گئے ہیں، منہدم کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جس میں ایک وہ کلیسا بھی شامل ہے جو 1000 سالہ قدیم تھی. اور جو بچوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی پالیسی پر اسرائیل عمل پیرا ہے، اس کے تحت 6.5 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں. تو فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے وہ باقاعدہ ہر سطح پر ہو رہی ہے، ہر ایک منظم مربوط پروگرام کے تحت ہو رہی ہے. اس لیے کہ نیتن یاہو کی پالیسی یہ ہے کہ غزہ کو اس طرح سے برباد اور تباہ کیا جائے کہ وہ انسانوں کے بسنے کے قابل نہیں رہے، ان انہیبیٹیبل. صحیح. یہاں پر میں نے آج کے پروگرام کے شروع کے حصے میں بھی ذکر کیا تھا بل کلنٹن کا جو ایک بیانیہ ہے کہ ایران کو بھی اگر کیا جا رہا ہے تو دس از دا اونلی وے دیٹ نیتن یاہو نے اپنی اس دور کو 20 سال تک مطلب لانگ لاسٹنگ وزیر اعظم ہے وہ نیتن یاہو نے اسی جھگڑے کی بنیاد پر وہ لیڈر رہے گا وہاں کا. امریکہ کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور ٹرمپ کی مجال نہیں کہ وہ کوئی اسرائیل کو اس بات پر مجبور کر سکے کہ وہ نیتن یاہو کی شرائط کے علاوہ کسی بھی منصوبے پر عمل کر سکے. یہ جو جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے اور حماس کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ بھی معطل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ حماس سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ مطالبہ ہو رہا ہے، وہی مطالبہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم نے آج جس کو دہرایا ہے، وہی مطالبہ ہے کہ حماس اپنے ہتھیار ڈال دے، یرغمالیوں کو رہا کر دے، اور غزہ کی انتظامیہ میں، غزہ کی سیاست میں، غزہ کی ریاست میں اس کا کوئی عمل دخل، کوئی کردار نہیں ہوگا. بہت شکریہ. بالکل آپ نے درست فرمایا، مگر فرانس نے تو خیر اتنی تفصیل نہیں دی تھی. برطانیہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ برطانیہ کا رول ہے کیا. میں یہاں پر ایک اور چیز کو بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر جناب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب امریکہ میں آئے ہوئے تھے. امریکہ میں آنے کے بعد ایک بات بڑی عجیب سی ہوئی کہ ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے ایک بندے نے سوال ان سے کر لیا، عمران خان کے بارے میں سوال کیا، اور ڈاکٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کا جواب دیا. تو اس نے سوال کرتے ہوئے یہی کہا، سنا جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کو پتہ تھا کیا سوال ہوگا کہ میں جو سوال کر رہا ہوں وہ یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا، جس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کر دی. انہوں نے عمران خان کی حراست کو، عمران خان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے اور جس کے 2 سال پورے ہونے والے ہیں، 5 اگست کو 2 سال پورے ہو جائیں گے، انہوں نے اس کو جائز قرار دینے کے لیے عافیہ صدیقی کی سزا کا حوالہ دیا. دیکھو، دو غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں، اور نائب وزیر اعظم کے عہدے کا پاکستان کے آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے.
کہیں ذکر نہیں ہے، کوئی آرٹیکل مجھے تم نہیں دکھا سکتی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وزیر اعظم کے علاوہ نائب وزیر اعظم کا کوئی منصب، کوئی کردار، کوئی سر آپ بھی بڑی پوزیشن پہ رہے ہوئے ہیں، یہ بڑے لوگ جو ہیں نا وہ پوزیشنز کریٹ کرتے ہیں۔ دیکھو عارفہ، پاکستان میں قانون بنایا جاتا ہے افراد کی سہولت کے لیے، مگر سر آپ تو بڑی پوزیشن، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا یہ اپنی سہولت کے لیے قانون بناتے ہیں۔ وہ سہولت کے لیے بناتے ہیں، لیکن میں چونکہ فارن سروس سے پاکستان کی 36 برس تک وابستہ رہا ہوں، متعلق رہا ہوں، اور میرا دل اب بھی دفتر خارجہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ اب دیکھیں وہی دفتر خارجہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو کریٹ کرنے کے لیے، دفتر خارجہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ان سیاسی شعبدے بازوں کا، بازیگروں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک منشی کو وزیر خارجہ بنا کر منشی تو نہ دیکھیں جی، وہ اکاؤنٹنٹ تھے، مطلب آپ نفرت میں وہ لفظ ہم اپنی زبان میں منشی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ تو پھر غصے کا اظہار ہے نا۔ اچھا اکاؤنٹنٹ، غصے کا اظہار نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے جو عافیہ صدیقی کی سزا کو جائز قرار دینے کی کوشش کی، انتہائی مذموم کام کیا ہے۔ عارفہ بی بی، تم تو جانتی ہوگی، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عافیہ صدیقی کو گرفتار کیا گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں۔ پرویز مشرف نے ان کو گرفتار کر کے امریکیوں کے حوالے کیا تھا، بلکہ بیچا تھا۔ اور مجھے یاد ہے میں نے وہ پروگرام دیکھا تھا CNN پر، ان کے بہت ہی معروف تجزیہ کار ہیں، اینکر ہیں ولف بلٹزر نے پرویز مشرف کے دورہ امریکہ کے دوران ان کا انٹرویو کیا تھا، اور انٹرویو کے دوران ان سے سوال کیا تھا کہ پریزیڈنٹ آپ نے جو عافیہ صدیقی کو بیچا تھا تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ اور پرویز مشرف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ عافیہ صدیقی کو پکڑ کر امریکنوں کے حوالے کیا گیا، جہاں ان کو افغانستان میں کابل کے باہر جو باگرام، جو امریکہ کی ایئر بیس تھی، وہاں پہ رکھا گیا، اور وہیں پر ان کے خلاف یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک امریکی رائفل اٹھا کے، اور وہ دھان پان عورت جس کے لیے ایک برتن اٹھانا بھی مشکل ہوگا، وہ کئی کلو گرام کی رائفل اٹھا کر، الزام یہ ہے کہ اس نے ایک امریکی افسر کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں 86 برس کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس میں سے تاحال وہ 20 برس پوری کر چکی ہیں۔ اور میں بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی کسی حکومت میں، جس میں عمران خان کی حکومت بھی شامل تھی، سیریس نہیں تھی، کبھی امریکہ سے یہ درخواست نہیں کی کہ عافیہ صدیقی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو حراست میں پاکستان میں رکھیں گے۔ آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قوم فروختن وچے ارزاں فروختن، تو یہ قوم کی بیٹی کو بیچا گیا، قوم کی غیرت اور حمیت کو قربان کیا گیا، اس کو نیلامی پر لگا دیا گیا۔ یا میں ایک اس سوال کی، بیکاز اس وقت پورے انٹرنیشنل میڈیا کی یہ زینت بنا ہوا ہے، یہ سوال جو ہے یہ صاحب جو کیا گیا کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ امریکہ کے دوران ایک صحافی نے یہ الفاظ کہے، تو یہ امریکن تھنک ٹینک ہے، صحافی تھا وہ، امریکن تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کے انٹرویو کے درمیان NBC نیوز کے نامہ نگار انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے جو سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ میں جو آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں شاید وہ آپ کو سوال اچھا نہ لگے، مگر عمران خان کو پاکستان اور پاکستان کے باہر بہت لوگ پسند کرتے ہیں،
مگر آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے جب تفسیر بیان کی تو انہوں نے پہلے تو وہ 9 مئی کا واقعہ ذکر وہ بیان جو کیا. بی بی کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی انہوں نے پہلے 9 مئی کے واقعے کی، کیونکہ انہوں نے اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بیان کیا، پھر کہ اسلحہ اٹھایا گیا، پھر انہوں نے عافیہ صدیقی صاحب کا بیان بیچ میں کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے لیے امریکہ کے قانون کا مذاق اڑاؤں یا اس پہ تنقید کروں کہ ان کو اتنے عرصے سے رکھا ہوا تو یہ تو غلط ہوگا. تو عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے اسلحہ اٹھایا تھا اس لیے. اب ظاہر ہے ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، بڑی لیدے ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جس حساب سے میں نے بیان دیا اس لحاظ سے کور نہیں کیا جا رہا. یہ بیان دفتر خارجہ سے دلوایا گیا ہے. یہ بیان کہ ان کا بیان سیاق و سباق سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو بتایا گیا ہے. تو یہ وہ انٹرویو تو بی تم نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے. تو اب یہ توجیہ کرنا، تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے والی بات ہے. تو پاکستان کی بدنامی ہوئی کروانے کے ذمہ دار ہیں اسحاق ڈار صاحب. لیکن کیا کیا جائے، بی بی آوے کا آوا ہی ٹیڑھا ہے. کل جو اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ تم نے پڑھا ہوگا. اس کی طلباء کو جبری طور پر ان کے ہاسٹل سے نکالا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسلام آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے پولیس سے درخواست کی تھی کہ ان طلباء کو جو ہاسٹل خالی کرنے پہ تیار نہیں ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے، جبکہ وائس چانسلر نے ایمان مزاری کو جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے اس سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے پولیس سے اس طرح کی کوئی درخواست کی تھی. تو پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے. پاکستان میں ہر قانون کی رسوائی ہو رہی ہے، اور جس طرح سے پچھلے ہفتے کراچی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کو مارا گیا تھا، اس کو زد و کوب کیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کے گھر کے ڈالے والوں نے مارا کس نے تھا؟ وہ گھر کے سامنے ان کے جو وہ وہاں پر کراچی یونیورسٹی میں ہمارا باقاعدہ کیمپس پہ رہائشی کالونی ہے اساتذہ کے لیے، تو ان کے گھر کے سامنے والے گھر پر ایک ایئر فورس کے ونگ کمانڈر نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور ونگ کمانڈر صاحب نے اپنے ملازمین کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ وہ کوڑے کو آگ لگا دیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ دھواں پیدا ہوتا تھا جس سے قرب و جوار کے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو پروفیسر صاحب نے ایک دن جب وہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے انہوں نے شکایت کی ان کے ملازم سے کہ یہ کوڑے کو مت جلایا کرو، اس سے تعفن ہوتا ہے، فضا میں بدبو پھیلتی ہے، ہمارے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. تو اس ملازم نے ان سے بدتمیزی کی، ان سے کہا کہ تو کون ہوتا ہے ونگ کمانڈر صاحب کے حکم کے خلاف بولنے والا، اور پھر اس نے نہ صرف زبانی ان کی بے عزتی کی بلکہ ان کو چانٹا بھی رسید کیا. اور ونگ کمانڈر صاحب نے کہا کہ میں نے جو اپنے ملازمین کو حکم دیا تھا تو میں اپنے اس حکم پر قائم ہوں. تو پاکستان میں تو تعلیم کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، طلباء کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اساتذہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو وہ تو لا قانونیت کا دورہ ہے. جنگل کا قانون نافذ ہے، طاقتور کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو وہ ڈنڈے کی طاقت کے بل پر ہر شخص کو، ہر فرد کو اپنا مطیع میرا آپ سے یہاں سوال ایک آتا ہے کہ پاکستانیوں کا، میری بات بہت سارے پاکستانیوں کو بہت بری لگے گی، ہمارا مورل فائبر ویک ہے، ٹھیک ہے،
آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیے پاکستان میں تعلیم کا فقدان ہے، نوکر بیچارے کو تو تنخواہ نہیں ملتی ہوگی، ایبسلیوٹلی رانگ، ایبسلیوٹلی جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر کینیڈا میں، امریکہ میں رہتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ یہاں پر یہ جو جرنلز وغیرہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بے شمار پاکستانی دے ٹیک اے پرائڈ ان کے ساتھ جا کے گولف کھیلنے میں. وائی پیپل ڈونٹ؟ باتیں ہم یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی کر لیتے ہیں، مگر ہر آدمی کا جہاں پرسنل فائدہ ہے وہ ان کے پاؤں کے اندر بیٹھا ہوا. میں تم سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ پاکستان کو تو بھائی چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں. یہاں بھی امریکہ میں پچھلے دنوں فلسطینی کی حمایت میں جو مظاہرے ہوئے تھے اور اس کے بعد یونیورسٹیز کے پر جو کریک ڈاؤن ہوا وہ انتہائی غلط تھا. لیکن امریکہ میں اگر غلط کام ہو رہا ہے، آپ غلط طرف لے گئے، وہی اسحاق ڈار کی طرح آپ بھی غلط لے گئے. میرا نو میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں کا ایک گروپ ہے جس میں آرمی کے کرنلز ہیں، جنرلز ہیں. آپ کریں نا ان کو ساروں کو باہر، جتنے آرمی آفیسرز یہاں ہیں، عام پبلک کریں نا ان کو باہر، ان کو بالکل ایلینیٹ کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، ان سے نہ ملاقات رکھیں. وہاں پر وہ جس نے اسامہ بن لادن کی مخبری کی تھی، آپ اس کے ساتھ پارٹیز پہ دیکھیں کتنے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، قومی نغمے گا رہے ہیں. یہاں پہ رہتے ہوئے وہ جنہوں نے پاکستان میں زیادتی کی، آپ ان لوگوں کو ایلینیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ عام آدمی پاکستانی کیوں بیٹھتا ہے؟ آپ تو پاکستان میں نہیں، آپ کی کوئی مجبوری نہیں، یہ تو کینیڈا میں ہے. آپ یہ مسئلہ الگ ہے، اس کا پاکستان میں لاقانونیت سے کوئی تعلق نہیں. نہیں سر، نہیں پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، بالکل میں سر، پاکستان میں جو وہی لوگ جو ظلم کر کے آ رہے ہیں وہ ان ملکوں میں آباد ہو رہے ہیں. ہمارے جنرل ساحر شمشاد جو ہیں ان کی بھی امیگریشن ہو گئی کینیڈا کی. وہی لوگ نہیں سر، آپ لا تعداد لوگ ہیں بھی، میں مانتا ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ یہاں پر ہیں اسٹیٹس کانشیس لوگ، کیوں پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ وائی ڈونٹ دے بلیک میل دیم؟ وائی ڈونٹ دے؟ یہ ان سے سوال کرو. وہ میرے اور آپ میں سے ہیں، پاکستانی ہیں سارے جو ان کو سر پہ اٹھا کے بیٹھتے ہیں. میں تو کسی فوجی افسر سے نہیں ملتا، میرا تو کوئی سر آرمی آفیسر ہی نہیں، اس میں آپ کے پالیٹیشینز بھی ہیں. یہ بالکل الگ آپ اس کو پرسنل نہ لیں، آپ اس کو پرسنل نہ لیں. آئی مین کہ جو غلط کر کے آئے، اگر آپ ان کو احساس دلائیں گے وچ از این ایگزامپل فار دا نیکسٹ ونس. اگر ہم جو غلطی کرتے ہیں ان کو بعد میں معاشرے کے بیچ میں سرایت کرنے دیتے ہیں، تو پچھلا بندہ بھی سوچے گا کہ وہ بھی تو نارمل ہو گیا، میرا بھی نارمل ہو جائے گا. پیپل ہیو ٹینڈنسی ٹو فرگیٹ. دیکھو، ظلم کرنے والوں کی فطرت اور ان کی نفسیات الگ ہوتی ہے. کیا سمجھتی ہو تم کہ اگر پاکستانی یہاں پر ان فوجی افسروں سے ملنا جلنا بند کر دیں گے تو وہ فوجی افسر پولیٹیشنز بھی ہیں، پولیٹیشن ہوں، فوجی افسران ہوں، کوئی بھی ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر ان کا سوشل بائیکاٹ ہوگا تو اس سے پاکستان میں جو فضا موجودہ دور میں ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اثر یہ پڑے گا کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا، ایک قانون سیٹ ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نہ تو اپنے میں بچوں کی شادیاں کر سکتا ہوں، نہ میں معاشرے کے بیچ میں چل سکتا ہوں. آئی ول بی ایلینیٹڈ اینڈ آئسولیٹڈ. وہ اپنے آپ کو معاشرے سے برتر سمجھتے ہیں، یہی تو سارا رونا ہے. میں بتایا نا، آپ اس سائٹ پہ نہیں آ رہے. میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں، نہیں میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن دونوں باتوں میں کوئی تعلق نہیں. معاشرے کے لوگ نا جب وہ پارٹی پہ بلاتے ہیں نا تو وہ اتنی پرائیڈ لیتے ہیں. ابھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہی آئے، ٹھیک، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آئے. جناب اشرف راجہ صاحب یہاں آئے ہوئے تھے. آپ یقین کیجئے گا ٹورنٹو کے رہنے والوں نے ان کو اتنا پروٹوکال دیے تھے ان کے لیے، ٹورنٹو کے ریزیڈنٹس نے، بیکاز دیز آر دا پرسنل ٹرمز. اور وہ پھر وہ کون لوگ ہیں جو سیاستدانوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں؟ مجھ جیسے لوگ نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو تجارت پیشہ ہیں، جو کوئی سٹور چلاتے ہیں، جو مختلف کاروبار کرتے ہیں. نہیں، ریڈیو پروگرام نہیں. I love you. وہ لوگ
جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں سے، پاکستانی سیاستدانوں سے وہ جب یہاں آتے ہیں دورے پر تو ان سے ملاقات کرنے میں ان کو فائدہ ہوگا، ان کے اقربا کو، ان کے رشتہ داروں کو جو پاکستان میں ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ مجھ جیسے لوگ تو ان سیاستدانوں کے آگے پیچھے نہیں پھرتے۔ اگلا سوال ہے کہ انگلینڈ میں ایک کیس چلا، اور یہ کیس چلا ایک آرمی آفیسر ہیں ان کے درمیان اور راجہ عادل ہیں ان کے درمیان یہ کیس چلا۔ کم ہی کیسز ہیں جو میڈیشن میں اکثر کیسز حل ہو جاتے ہیں، بٹ دس کیس از آؤٹ آف دوز 5% کیسز وچ اینڈیڈ اپ انٹو دا کورٹ، اور جس میں جو بریگیڈیئر صاحب یا کرنل صاحب جو بھی آرمی کے تھے، آئی ایس آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، جہاں پہ ان سے سوال جواب ہوئے انہوں نے کہا ہوا ہوگا ایسے، اور جس میں اگزامپل یہ بھی دی گئی کہ بھئی مختلف ملکوں کی ایجنسیز ہیں وہ یہی کچھ ہی کرتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب جو میجر عادل ہیں ان کا کیس کافی اسٹرانگ تھا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھو یہ ان مسائل کا، یہ جو افراد کے درمیان شخصیات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جن مسائل پر ان میں باہمی خلفشار ہوتا ہے، باہمی قضیہ ہوتا ہے، اس کا پاکستان کی صورتحال سے کوئی تعلق اس طرح سے نہیں بنتا کہ باہر بیٹھ کر اگر مقدمے بازی ہوتی ہے تو پاکستان کے حکمرانوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ میجر راجہ عادل نے، وہ ایک عرصے سے اپنا پروگرام کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن آج تک ان کی جدوجہد کا پاکستان میں کوئی مثبت اثر ہوا؟ کیا اس سے پاکستان کے جو موجودہ طرز حکمرانی ہے اس میں کوئی فرق پڑا؟ اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ میرے دوست بھی اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ تم جو اپنا دل جلاتے ہو، تم جو عارفہ کے ساتھ اپنا پروگرام کرتے ہو، اس کا پاکستان کے حکمرانوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اور میں ان کی بات سڑتے ضرور ہیں، غصہ بہت چڑھتا ہے ان کو، مگر نہیں، وہ غصہ تو ان کو وہ سنتے بھی ہیں، ان کو غصہ بھی چڑھتا ہے، غصہ ہی آتا ہوگا، اس لیے کہ وہ جو غلط بات پر کسی کو ٹوکا جائے، کسی کو پکڑا جائے تو وہ غصہ مگر یس وی آر ویری پراؤڈ کہ یہاں 770 کے اوپر ہم کہیں الفاظ کے چناؤ میں غلطی نہیں کرتے، دیز آر جسٹ نیوز، اور اس کو ہم اس لحاظ سے ہی کور کرتے ہیں۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آج کے اسی ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ سر میں اگین درمیان میں ہم نے پاکستان کو ٹچ کیا، پاکستان کی لیڈرشپ، چاہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ارکان ہے، ایوری بڈی از آفٹر طاقت کا حصول ہے، اور اس وقت طاقت کے حصول بھی صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس پیسہ ہے۔ عمران خان صاحب کا سب سے المیہ یہ کہ پیپل لو عمران خان صاحب، مگر وہ جیل میں ہیں۔ جیل کے باہر جتنے لوگ ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کون ان کا ہے کون ان کا نہیں ہے، ایوری بڈی از آؤٹ سائڈ، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچایا ہے نا، وہ اس کے متوالوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ کہ مصالحت کی پالیسیز ہے، میں جس کو ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں چائنا کے ساتھ، دنیا کا ٹفسٹ ٹائم اس وقت چائنا لے رہا ہے، مگر چائنا امریکہ کی طرف سے، یعنی اس وقت دنیا میں چاہے رشیا پہ سینکشن آئیں، جو کچھ بھی آئیں، ایٹ دا اینڈ آف دا یہ جو ٹیرفس کا بھی معاملہ ہے، مگر چین چپ کر کے سر جھکا کے اپنا کام کر رہا ہے، وہ سستے داموں پوری دنیا کو مال سپلائی بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے سی پیک بنانا چاہا، نہیں بنا تو انہوں نے دوسرا والا روڈ میپ کا اپنا نقشے کے اوپر آ گئے۔ پوری دنیا کو سزا ایک چین کے لیے ملی ہوئی ہے، مگر چائنا نے کوئی ایک جگہ پہ بھی آ کے انتہائی اگریسو بیان نہیں دیا۔ ٹھیک، انڈیا پاکستان کی بھی لڑائی ہوئی تو سی پیک از بیکاز ظاہر ہے وہ شاہراہ ریشم پہلے ہمارا اور چائنا کے درمیان تھا،
چائنا نے کہا، انڈیا نے کہا ہم تمہارا پانی بند کریں گے، چائنا نے تب کچھ نہیں بولا، مگر ابھی برہم پترا کے اوپر انہوں نے ڈیم بنانے کا کہہ دیا، وچ از انڈیا کے لیے بہت غلط ہے۔ چائنا بڑی خاموشی کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کو میں ریلیٹ کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے متوالے اگر تھوڑا سا سیلفش نہ ہوتے، پیسے کا لالچ نہ ہوتا، چاہے وہ یوٹیوب کے سلسلے میں ہے، چاہے وہ پوزیشن کے سلسلے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے، تو اپنی زبان کو تھوڑا صحیح رکھتے تو میرا خیال ہے شاید چیزیں آج تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی، یعنی دے کوڈ ہیو سالو دا پرابلم ڈپلومیٹیکلی۔ میں تم نے بہت اچھی مثال دی ہے تحریک انصاف کے حمایتیوں کی یا متوالوں کی اور چین کی۔ دیکھو بی چینیوں کی فطرت میں اور پاکستانیوں کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحیح۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں تو برسوں سے یہی روتا آیا ہوں، یہی کہتا آیا ہوں کہ ہم اس زمین میں جمہوریت کی کاشت کرنا چاہتے ہیں جو زمین سیم و تھور کا شکار ہے۔ ہمارا مزاج، ہمارا جو سماجی پس منظر ہے وہ جاگیرداری کا ہے، اور جاگیرداری میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مخالفت کو برداشت نہیں کیا جاتا، جبکہ جمہوریت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ مخالفت کو برداشت کیا جائے، اس کی بات کو سنا جائے، تحمل سے سنا جائے، اس کی بات سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، وہ شرط نہیں ہے، لیکن مخالف کو اپنی بات بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو حق حاصل ہے۔ لیکن جاگیرداری کلچر یہ کہتا ہے کہ مخالفت کو وہاں دشمنی سمجھا جاتا ہے، اور دشمن کو مٹانے کے لیے، دشمن کو ختم کرنے کے لیے ہر حد قبول کی جاتی ہے۔ کلچر میں صرف دو ہی حربے ہیں، یا تو اس کو خرید لو یا مار دو، یا اگر وہ بکنے کو تیار نہیں ہوتا تو اس کو ختم کر دو۔ چین نے میں جو کہتا ہوں کہ 20ویں صدی کا سب سے کامیاب انقلاب چین کا تھا، یا کیوبا کا۔ اتنا سا جزیرہ ہے جس پر امریکہ نے پچھلے 65 برس سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن آج تک اس انقلاب کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو چین میں ماؤ زے تونگ نے کیا کیا تھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ چین سے جاگیرداروں کو جڑ سے اکھیڑ کر ختم کر دیا تھا، تار و پود ان کا منتشر کر دیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ چینی معاشرہ، چینی سیاست اتنی کامیاب ہے، اور اس لیے کہ وہاں پر جاگیرداروں کا عمل دخل نہیں ہے، وہاں پر ہر شخص کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ میں تو چین میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر حکام کا اور عوام کا طرز عمل اس وقت تک تو بالکل یکساں تھا، ایک ہی طرح سے، وہ لباس بھی یکساں پہنتے تھے، ایک ہی جیسا لباس پہنتے تھے۔ تو ہماری سوچ میں، ہماری نفسیات میں، ہماری فکر میں، اور چینیوں کی سوچ اور فکر میں اور نفسیات میں، بہت شکریہ۔ زمین چائنا آسمان کے کا پریزیڈنٹ شی جو ہیں ان کے بارے میں 101 قسم کی بات کی گئی، ان کے کان پہ جوں نہیں رونگی، کس طرح سے ان کی کردار کشی کی گئی، کس طرح سے کی گئی، مگر ان کی کان بنے they did not clarify anything۔ چینی انتہائی ٹھنڈے مزاج کے حامل ہیں، وہ ان باتوں سے آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ شی جن پنگ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو انتہائی جذباتی انسان ہے، وہ تو ذرا سی بات پر منفعل ہو جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں، لیکن شی جن پنگ کا
تو کمال کا انسان ہے. کہ مزاج میں ان کے کردار میں انتہائی تحمل ہے. سر آخری چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، آف کورس ہم نے بیچ بیچ میں پاکستان کی پالیٹکس کو بھی اس وقت ڈسکس کیا. دیر آر سرٹن نمبر آف پیپل جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. ابھی ریسنٹلی کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا ہے جس میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو تو رہا کر دیا گیا. اگین وہ ایک وڈیرا آدمی ہے. اگر امین گنڈا پور جو ہیں، بیرسٹر گوہر کی بات کر لیں، اگر یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں یا بے شمار اور نام بھی آتے ہیں، تو جناب شاہ محمود قریشی تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ رہے، ہمیشہ سے. قریشی کے شاہ محمود متعلق قریشی عمران خان کی طرف جب گئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی سے ایک لفظ کہا تھا کہ ناؤ اٹس دا رائٹ ٹائم آئی ول بی دی پرائم منسٹر. دونوں بھائیوں کی بھی آپ کو پتہ ہے گدی کے حوالے سے ایک جھگڑا چلتا چلا آ رہا ہے. ہاں اور دس مین آلویز کمپرومائزڈ. آپ برٹش دور سے ان کے آباء و اجداد کو لے لیں اور آج تک بھی آ جائیں. یاسمین راشد اور باقی لوگ تو نہ چھوٹے مگر شاہ محمود قریشی چھوٹ گئے. تو یاسمین راشد کو تو 10 سال کی سزا سنائی واٹ گئی. وڈ یو سے ہیئر نمبر 1؟ اینڈ پہلے اس کے بارے میں بات کریں، پھر میرا آخری ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت نامعلوم کیا ہونے جا رہا ہے فیض حمید صاحب کے گرد. ان کا کورٹ مارشل کے لیے کچھ معاملے بہت سیریس ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس میں جو بحریہ ٹاؤن کے ملک صاحب ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک عرصے سے وہ پاکستان سے غائب بھی ہیں. وہ بحریہ ٹاؤن دبئی وغیرہ میں کہیں بنا رہے ہیں. تو کیا فرمائیں گے ان دونوں چیزوں کے بارے میں، اور اسی پہ آپ کنکلوڈ کر دیجیے. بی مختصر جواب یہ ہے کہ وہ جو بازیگر ہیں، جو سیاست کو شطرنج کی بساط کی طرح سے بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے مہرے بدلتے رہتے ہیں. اور شاہ محمود قریشی کے متعلق تو یہ قیاس آرائی بھی ہو رہی ہے کہ وہ شاید بہت جلد مسلم لیگ میں شامل ہونے والے ہیں. اور ان کے عمران خان سے بھی تو غلطی تھی نا، پہلے بھی تو وہ مسلم لیگ میں ہی تھے نا. عمران خان کی غلطی بھی تھی، ایک لحاظ سے مجبوری بھی تھی. دیکھو، عمران نے ابتدائی سالوں میں اپنے سیاسی کیریئر کے ابتدائی سالوں میں کسی ایسے شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، اپنی پارٹی میں شمولیت کرنے نہیں دیا گیا تھا، جن کا ماضی داغدار رہو، جن کا ماضی مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ رہا ہو، جو اپنے سیاسی چولے بدلتے رہے ہیں. لیکن اس کا اثر کیا ہوا کہ عمران خان کو مسلسل پے در پے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر مجبور ہو کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا تھا، جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہر انتخاب میں جیت جاتے ہیں، وہ ایسے گھوڑے ہیں جن پر آنکھ بند کر کے پیسہ لگایا جا سکتا ہے، شرط لگائی جا سکتی ہے کہ وہ ریس جب ہوگی تو وہی کامیاب ہوں گے. تو یہ مجبوری کی حالت میں عمران نے کیا تھا. لیکن میں اور تم یہ کہہ سکتے ہو کہ غلط فیصلہ تھا، اس لیے کہ اس فیصلے وہی فیصلہ تھا جو باقی پارٹیوں نے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کی. تو اس فیصلے نے تحریک انصاف کے دروازے ان بغلی گھوسوں کے لیے کھول دیے جو آج اپنا رنگ دکھا رہے ہیں، جو آج اپنا روپ دکھا رہے ہیں. یہ آستین کے سانپ ہیں جنہوں نے عمران خان کو ڈسا ہے اور مسلسل تحریک انصاف کو کمزور کر رہے ہیں. اب دیکھو، عمران خان کے بیٹوں کے متعلق جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح کی توجہ بٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی صفوں میں کتنا انتشار ہے، کس طرح سے درہم برہم ہو چکا ہے پوری جماعت اس وقت انتشار کا شکار ہے، استحکام سے بہت دور ہو چکی ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عمران خان نے ایک
تو اپنی پارٹی کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے تھے جو اپنی وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں. دوسرے یہ کہ بازیگر بھی اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی تحریک انصاف کی صفوں میں اپنے بہت سے وہ لوگ وہ گھسا دیے ہیں جن کو ٹروجن ہارسز کہا جاتا ہے. صحیح. یہ ٹروجن ہارسز بہت پرانی جنگوں میں استعمال ہوئے تھے، جس کے بیچ میں اندر ان کی فوج کے لوگ موجود تھے، اور ان جہازوں میں دشمن سارا چلا گیا، مگر جب رات کو یہ سونے گئے تو وہ ٹروجن ہارس میں سے جو چھپے ہوئے بندے تھے وہ نکل آئے. ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں اتنے بڑے ملک میں کامیابی کیوں حاصل ہوئی تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹروجن ہارسز سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے ان کے جاسوس ملت فروشوں سے استفادہ کیا، اور ملت فروشوں نے جو انتشار پیدا کیا تھا اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اگین بہت شکریہ. میرا کوئی تعلق نہیں کہ میں جناب ان کو غلط کہوں، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کو، مگر پریویس ریکارڈ ڈیفینیٹلی قبل از وقت ہوگا ان کو برا کہنا، ان کو برا کہنا سر. آپ ان کا پریویس ریکارڈ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کہیں تعلق رکھتے ہیں تو کسی انسان کا پاسٹ ضرور چیک کر لیجئے گا. ان کے تو اجداد کا ریکارڈ بھی داغدار ہے. دیکھو وہ جو جلیان والا باغ کا سانحہ ہوا تھا 1919 میں، اس کے بعد جو اس وقت کے پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر کو مشترکہ خط لکھنے والے تھے، ان میں شاہ محمود قریشی کے دادا بھی شامل تھے، ان میں یوسف رضا گیلانی کے دادا بھی شامل تھے. اس میں بہت سے ان لوگوں کے اجداد شامل تھے جو آج پاکستان کی سیاست کے مالک و مختار. لبے لباب یہ ہوا کہ ظاہر ہے در پردہ کوئی اور ہے اور سامنے کوئی اور ہے. اگر سامنے میں جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ 26ویں ترمیم لا سکتے ہیں اور 27ویں ترمیم آن دی وے ہو سکتی ہے، تو صاحب بس پھر آپ نے لوگ جن کو آپ نے ووٹ دیا ان کو مورد الزام ٹھہرائیں. نہیں وہ یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، یہ ان کو عوام نے منتخب نہیں کیا تھا. یہ کٹ پتلیاں یہ کہاں سے؟ سر آپ کوئکلی اپنا پاکستان کے عوام بیان کر دیجئے گا. ہاں دیکھو آج کا قطع تو وہ جو یہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا فلسطین کے غزہ کے مسئلے سے، تو ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان پر جو بربریت مسلط کی جا رہی ہے، اسی پس منظر میں نے آج 4 مصرے کہے ہیں کہ کتنے لہو سے اور بجھے گی قضا کی پیاس، کتنے لہو سے اور بجھے گی قضا کی پیاس، اب کشتگاہ میں خون بچا ہے نہ کوئی سانس، اب کشتگاہ میں خون بچا ہے نہ کوئی سانس، نسل ان کی کٹ رہی ہے غزہ قتل گاہ میں، نسل ان کی کٹ رہی ہے غزہ قتل گاہ میں، دنیا سے ان کو کوئی توقع رہی نہ آس، دنیا سے ان کو کوئی توقع رہی نہ آس. میں آج کے پروگرام میں جینوسائیڈ کی جو بات ہوئی ہے اور نسل کشی کی جو بات ہوئی ہے، جناب کرامت اللہ غوری صاحب ایک رپورٹ پڑھ رہے تھے، میں بھی اسی رپورٹ کو پڑھ رہی تھی. کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی بچے، جو فلسطین کے بچے ہیں، ظاہر ہے ان کی موتیں بے شمار کی ہوئی ہیں. ایک سب سے ورسٹ تھنگ جو نسل کشی کی اگر بات کرتے ہیں تو جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں، جب ان کو پہ فائر کرتے ہیں تو ان کے سیکشول آرگنز پہ فائر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تاکہ وہ آئندہ اس قابل نہ رہیں کہ ان کی کوئی اولاد ہو سکے. دس از ویری سیڈ کہ ظاہر ہے ان بچوں نے زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی میں رہنا بھی ہے، مگر کسی انسان کو اس طرح سے نااہل کر دینا کہ وہ اپنی زندگی کو جی نہ سکے، دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. مگر کون اس کو مورد الزام ٹھہرائے گا؟ اگر انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ بھی رہی ہیں، مگر بنجمن نتن-یاہو کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. وہ جو فیض نے کہا تھا نا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی،
کسے کسے برا کہیں، وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. بھی اجازت دیجیے گا. نسرین بہن بہت شکریہ. ہمارے یہاں کینیڈا کا ایک ٹیلی ویژن پروگرام دھرتی سونی پروگرام نعیم چودھری صاحب اور نسرین چودھری صاحب اس کو پیش کرتے. نسرین بہن شی از اے ونڈرفل پرسن. پاکستان ٹیلی ویژن کی آرٹسٹ بھی رہی ہیں, کمپیئر بھی رہی ہیں, اناؤنسر بھی رہی ہیں. شی از ہیئر ان ٹورانٹو. اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی اور اپنے بچوں کو سکھ کے ساتھ رکھے. نسرین بہن تھینک یو ویری مچ. آپ نے اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ میرے سیل فون پہ کال کر دیا تھا. پروگرام کو اسی طرح سنتے رہیے. میں عارفہ مظفر آپ کے ساتھ کرامت اللہ غوری صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.